بفضلك وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ یہ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، ان کو کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، وہ اس کو اچانک لائے گا اور زمین و آسمان پر یہ بہت ہی بوجھل ہوگی یہ قیامت، اور یہ آئے گی بھی اچانک جس کا تمہیں بالکل شعور نہیں ہوگا. اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے خود کہہ دیجئے میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر میرا رب جو چاہے، اور نہ ہی میں غیب کی خبریں جانتا ہوں. اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو بہت ہی خیر کو حاصل کر لیتا اور کبھی نہ مجھے کوئی تکلیف پہنچتی. نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ایمان والوں کو. آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 44 ہے اور آیت نمبر 199 ہے. آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین اس حوالے سے بات کریں گے کہ اولاد وہ دیتا ہے، رزق وہ دیتا ہے. لمبی لمبی امیدیں لگا کے انسان دعائیں کرتا ہے، جب میں اس کے کام کو پورا کر دیتا ہوں تو غیر اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دیتا ہے. اور اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ اولاد کے متعلق ہے. جب اس کے پاس اولاد نہیں ہوتی تو میں اس کو اولاد دیتا ہوں، تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اس لحاظ سے شرک کی مزید مذمت میرا رب ایک اور انداز کے اندر کرے گا. مزید انشاءاللہ ہم سبق کے اندر پڑھیں گے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، وجعل، اور اس نے بنایا، منہا، اس سے، زوجہا، جوڑا، تمہاری بیوی، لیسکن الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. اور نبی الاسلام نے فرمایا جو محبت کا جو پہلو میاں بیوی کے اندر ہوتا ہے کسی کے اندر اتنی محبت نہیں ہوتی. تو فرمایا ہم نے ان کے سکون کے لیے بیوی کو بنایا تاکہ یہ اس سے سکون حاصل کر سکے. فلما تغشاہا، جب یہ اپنی بیوی سے اس نے تعلقات قائم کیے، حملت حملاً، اس کو حمل ٹھہر گیا، خفیفاً، پوشیدہ، ہلکا سا، اس کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا. فمرت بھی، وہ اس کو اپنے پیٹ کے اندر اٹھائے ہوئے پھرتی رہی، اس کو کوئی علم نہیں تھا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے. نطفہ ٹھہر گیا ہے اور پھر 40 دن گزرنے کے بعد وہ جمع ہوا خون بن گیا. پھر 40 دن گزرنے کے بعد پھر وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بن گیا. پھر وہ ایک مکمل بچہ ماں کے پیٹ کے اندر بن گیا. تو اس کو بعد میں معلوم ہوا کہ اب تو یہ میرے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے. فلما، پس جب، اسقلت، اس نے بوجھ محسوس کیا، عورت نے، اس کو پتہ چلا کہ میرے پیٹ کے اندر ایک بچہ ہے، نومولود ہے، اللہ ہمیں بیٹا دینے والا ہے. اس وقت یہ دونوں میاں بیوی اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں، دعوا اللہ، اللہ سے دعا کرتے ہوئے، ربہما، اے ہمارے رب، لئن آتیتنا، اگر تو نے ہمیں دیا بیٹا، صالحاً، تندرست، صحیح سالم، کوئی اس کے اندر نقص نہ ہوگا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ،
تو اے اللہ ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب پتہ چلا نا بچہ ہونے والا ہے ہمارے ہاں، اللہ ایسا بچہ نہ دینا جس کے اندر کوئی نقص ہو، پیدائش کے لحاظ سے اس کے اندر کوئی مسئلہ مسائل ہو، ہاتھ کے لحاظ سے، پاؤں کے لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، یا عقل و ذہن کے لحاظ سے، یا پھر بد اعمالیوں کے لحاظ سے صالحہ اللہ مکمل تندرست بچہ دینا۔ پھر جب تو بچہ دے گا نا ہمیں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں جو ہم نے ان کو وہ بچہ دیا تھا نا۔ اللہ اکبر۔ بیٹا تو ہم نے پیدا کیا تھا، لڑکی تو ہم نے دی تھی، اولاد تو پیدا ہم نے کی تھی، ہم ہی اس کے اوپر طاقت رکھتے ہیں، ہمارے ہی اختیار کے اندر ہے۔ جب ہم نے ان کو اولاد دے دی، اللہ اکبر، تو کہنے لگے اے پیرا نے دیتا تے اے اللہ نے دیتا۔ استغفر اللہ، نام ہی پیروں کے اوپر رکھ دیا۔ اللہ کہتے ہیں فیما آتاہما، جو میں نے بچہ دیا تھا مجھ سے رو رو کے دعائیں التجائیں کرتے تھے، میں نے جولی کے اندر اس بچے کو ڈال دیا، ساتھ ہی میرا شریک بنا دیا۔ مبارک ہو اللہ نے بچہ دیے۔ ہاں جی بس بزرگوں کی دعائیں ہیں، بزرگوں کا کرم ہے، ان کے طفیل سے یہ سب کچھ ملا ہے۔ اچھا کہاں گئے تھے؟ یہ لاہور والا نہیں، وہاں میں گیا تھا، یہ لال شہباز قلندر نہیں، وہاں سے 2 سیب لے کے آیا تھا، ایک میری بیوی نے کھایا، ایک میں نے کھایا، اللہ نے کرم کر دیا۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ اور آج ہمارے اس شہر کے اندر بھی ایسی ایک دکان کھلی ہوئی ہے جس کی ساری زندگی میرے بھائیوں اپنی اولاد نہیں تھی، اب مر گیا ہے، منو مٹی کے اندر چلا گیا ہے، اب لوگ وہاں جا کے اولادیں مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ساری زندگی اللہ نے اپنی اولاد نہیں دی تھی، اور اپنی اولاد نہیں تھی ہے، اور حقیقت میں نہیں تھی، اور آج اس کے دربار پہ جاتے اور وہاں جا کے منتیں مانگتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو پہچانا کہاں ہے بھائیوں؟ اللہ ایسے نہیں قرآن کے اندر کہتا وما قدر اللہ حق قدری، ان انسانوں نے، میرے بندوں نے میری قدر ہی نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ جب اللہ نعمت دے دیتا ہے تو فلاں کی طرف ٹھونس دیتے ہیں، اس نے کہا جی، اس نے کر کے دیا جی، اس نے شفا دی ہے، اس نے کاروبار کے اندر ایک طویل لکھ لو بس جی، جب سے میں طویل لے کے آیا ہوں، جب سے ان کا نمک لے کے آیا ہوں، جب سے ان سے پانی دم کروا کے لے گیا ہوں، میں کہتا ہوں پیارے نیارے ہو گئے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ بہت ہی بلند و بالا ہے وہ جو اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ اللہ کہاں اور مخلوق کہاں؟ اللہ اکبر۔ 14ویں پارے کے اندر اللہ کہتا ہے میں اگر یہ کہوں یا تم دنیا کے اندر تمہیں کوئی مشورہ دے، آپ کا یہ غلام ہے جناب، اس کو بھی اپنے ساتھ تخت کے ساتھ اپنے اوپر بٹھاؤ نا، تخت کے اوپر، پتہ چل جائے، تم کبھی برداشت نہیں کرو گے۔ جہاں تم کھانا کھاتے ہو وہاں اپنے نوکر کو کھانا نہیں کھلاؤ گے، جہاں تم کھانا کھاتے ہو وہاں اپنے خادم کو نہیں بٹھاؤ گے۔ فرمایا جس طرح تم نہیں برداشت کر سکتے، میں مالک الملک ہوں، شہنشاہ ہوں، میرے ساتھ تم کیوں اس طرح غیروں کو ملاتے ہو؟ اللہ اب وضاحت کرنے لگا ہے شریک ان بتوں کی، ان غیر اللہ کی۔ دیکھیں کتنی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ سادی سادی باتیں کرے گا۔ فرمایا ایو شریکون، جن کو تم شریک بناتے ہو نا، ما لا یخلق شیئا، انہوں نے دنیا کے اندر کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ اللہ میرے بھائیوں، ہمیں بھی اتنی زندگی ہو گئی ہے گزاری، 31 سال 50 سال 100 سال 70 سال، اس طرح کے ہم نے بزرگ دیکھے ہیں، اور یہاں بزرگ بھی بیٹھے ہیں۔ آج تک کوئی یہ بتلا دے کہ فلاں بابا جی نے یہ چیز پیدا کی، یہ فلاں درخت کے اوپر پھل، فلاں بابا جی نے کہا درخت کے اوپر پھل لگ جائیں، اسی وقت پھل لگ گئے۔ اللہ کہتے کیا چیز پیدا کی، مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ اللہ ساری چیزوں کا تذکرہ کر کے نا 21ویں پارے کے اندر ایک ایک چیز کا نام لے کے نا، جاندار، حیوانات، جتنی چیزیں اللہ نے اس دنیا کے اندر پیدا کی، اللہ آخر میں کہتا ہے ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، ان چیزوں کو تو میں نے بنایا ہے، مجھے بھی کوئی دکھاؤ کہ غیر اللہ نے کس چیز کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔
اللہ کہتے ہیں یخلق شیئا، کوئی چیز پیدا کی ہے دکھاؤ، وہم یخلقون، اور سب سے بڑی بات ہے وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ تو ہماری مرضی سے پیدا ہوئے ہیں، وہ تو اپنی مرضی سے پیدا بھی نہیں ہوئے۔ ولا یستطیعون، اور نہیں وہ طاقت رکھتے، لہم ان کے لیے، نصرن مدد کرنے کی، ولا انفسہم اور نہ اپنی ہی، ینصرون وہ مدد کر سکتے ہیں۔ اخبار کے اوپر خبر چھپی، فلاں دربار سے گلہ چوری ہو گیا، اس گلے میں سے اتنے پیسے نکال۔ جو بابا جی اپنے قبر کے اوپر پڑی ہوئی چادر کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ تیرے معاملات کی کیا کر سکے گا؟ وہ کیا دیکھ بھال کرے گا؟ جو اپنی قبر کے اوپر کتے کو نہیں ہٹا سکتا، وہ تیری خاک مدد کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ دیکھیں کیسے الفاظ، سادے سی بات۔ اللہ کہتے ہیں نہ وہ خود پیدا ہوئے ہیں، نہ ہی وہ کسی کو پیدا کر سکتے ہیں، نہ وہ اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں، نہ وہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن مشرک عقل سے خالی۔ اسے نہیں پیچھے ہم پڑھ کے ہیں کہ وہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ بے ایمان مشرک عقل سے پیدل ہوتا ہے، جانور کی نہیں بلکہ جانور سے بھی بدترین ہوتا ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اللہ کہتا ہے اگر ان کو پکارو نا تم، إِلَى الْهُدَى، ہدایت کی طرف، لَا يَتَّبِعُوكُمْ، نہیں وہ تمہاری بات کو مانیں گے۔ بلاؤ ان کو، آؤ میرے ساتھ، جو تمہارا بت گھر میں پڑا ہوا ہے نا، اس کی انگلی پکڑو، اس کو بولو چلو آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں معبد خانے کے اندر، میں تمہیں ایسی جگہ پر لے کے جاتا ہوں جہاں نیک لوگ بیٹھے، ساتھ پکڑو اس کو، چلاؤ۔ لا یتبعوکم، وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ سواؤن، دیکھیں اللہ کتنی سادی یقین کر کے مانے بات کر رہے ہیں۔ سواؤن برابر ہے، علیکم تمہارے اوپر، ادعوتموہم ان کو بلاؤ، ام انتم صامتون یا تم چپ رہو، ان دونوں کو، یعنی دونوں چیزوں میں سے ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ لکڑی کے ہیں، پتھر کے ہیں، انہوں نے تمہارا خاص جواب دینا۔ اس لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا نا، جب معبد خانے کے اندر گئے، لوگ سارے میلے پر گئے ہوئے تھے، 119 ڈشیں پڑی ہوئی تھیں، کھاؤ، میٹھا بھی نمکین بھی کھاؤ، کھاتا نہیں تھا کچھ، کلارا پکڑا، کسی کی گردن، کسی کا بازو، کسی کی ٹانگ، کسی کا پورا حصہ ہی اتار دیا۔ شاید قوم کو عقل آ جائے، مشرک ہے عقل آ جائے، لیکن کیا کچھ بھی نہیں تھا۔ ام انتم صامتون، چاہے تم خاموش رہو، چاہے چیخو چلاؤ، اونچی آواز سے بلاؤ، تمہاری کچھ بھی فریاد نہیں سنیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنے بے کس ہوتے ہیں۔ یہ طریقے تفاسیر کے اندر لکھا ہے، اس کی سند تو نہیں معلوم لیکن مشہور ہے، عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی پہلے بتوں کی عبادت کرنے والے تھے۔ تو ان کا بیٹا وہ نا، اللہ نے اس کو توحید کی سمجھ دے دی تھی۔ اس کا باپ اس کو دھو کے نا صاف ستھرا کر کے غسل دے کے خوشبو لگا کے رکھ دیتا، رات کو بچے کا چکر چلتا، دا لگتا، وہ اس کے اوپر خاک ڈال کے چلا جاتا، گندگی ڈال کے چلا جاتا۔ وہ صبح اٹھتا، وہ کہتا لو جی یہ کیا ہوا، وہ ہو، پھر جا کے دھوتا، پھر اس کو خوبصورت خوشبو لگا کے اچھا لباس پہنا کے اس کو بلا، اگلی رات ہوتی پھر اسی طرح ہوتا۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے، اللہ اکبر، 3-4 مرتبہ ایسے دیکھ کے نا اس کو زمین کے اوپر دے مارا، کہا جو اپنی مدد نہیں کر سکتا وہ میری مدد خاک کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی وقت اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے۔ شاید ہم میں سے بھی کسی انسان کو سمجھ لگ جائے یہ کیا پڑا ہے ان لوگوں کے پاس، چکر لگاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اس طرح قبروں کے چکر لگاتے ہیں جس طرح ہم خانہ کعبہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ یہ سیون شریف، یہ کوئی سندھ کے علاقے کے اندر ہے، یہ مقام ہے، اللہ معاف کرے، وہاں کی پوری ویڈیو پڑی ہے، لوگ اس طرح چکر لگا رہے ہیں اور زمزم کے پانی کو تشبیہ ایک کالے رنگ کا
اتنا تو ہمارے گٹر کا گندا پانی بھی نہیں ہوگا جس طرح کو انہوں نے تشبیہ دے رکھی ہے کہ زمزم کا پانی ہے اور پتھر رکھا ہوا ہے، اس کو حجر اسود کا نام دے رکھا ہے، اور قبر ہے جس طرح ہم 7 چکر لگاتے ہیں اس طرح مرد و خواتین اس کے چکر لگا رہے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ سب کچھ وہاں ہو رہا ہے۔ اور یہ غیر اللہ، وہ بیچارہ اپنا پتہ نہیں کون سا معاملہ کر رہا ہے، اس کے اوپر کیا پتہ نہیں کیا بیت رہی ہے، انہوں نے باہر یہ تماشا لگا رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، عباد، وہ تو اللہ کے بندے ہیں۔ یہ جتنے بھی بت بنتے تھے نا وہ اللہ کے بندوں کے بنتے تھے، یعنی ان کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے نا کہ یہ فلاں بندے کا بت ہے، یہ ود ہے، یہ سوا ہے، یہ غوث ہے، یہ نصر ہے۔ جو نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک بندے تھے نا، پہلے ان کی تصویریں بنائی، پھر جب وہ نئی نسل آئی پھر بت بنائے۔ اللہ کہتا ہے وہ تو بندے تھے میرے، میں نے ان کو پیدا کیا تھا۔ امثالکم، تمہاری طرح ہی بندے تھے، فدعوہم، پس تم ان کو پکارو، اب تو بت بن گئے، فلیستجیبوا لکم، اب تمہاری بات کا جواب نہیں دیں گے، ان کنتم صادقین، اگر ہے سچے، ان کو بولو بتا کے دکھاؤ، نہیں جواب دیں گے۔ اب دیکھیں آگے سادی سی بات اللہ کرنے لگے، اس سے بھی جس طرح پنجابی میں چٹکی سی بات کرنے لگے۔ الہم، کیا ہے ان کے لیے، ارجلن، پاؤں ہیں نا میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں پاؤں دیے ہیں، کس لیے دیے ہیں؟ چلنے کے لیے نا۔ اللہ دیکھیں کس طرح بات کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے ارجلن، تم نے ان کے پاؤں بنائے نا، ٹانگیں بنائی ہیں، گھٹنے بنائے ہیں، ٹخنے بنائے ہیں، 5 انگلیاں بنائی ہیں ایک ایک پاؤں کی، چلو یمشون بہا، ان کو بولو چل کے دکھاؤ، پاؤں کا مطلب تو چلنا ہے نا، ان کو بولو چل کے دکھاؤ، اچھا چلو آگے چلو۔ ام لہم، کیا ہے ان کے لیے، ایدن، ہاتھ، ہاتھ کا کام کیا ہوتا ہے، پکڑنا، ان کو بولو یبطشون بہا، پکڑو اس کے ساتھ، اور ان کو بولو ہاتھ کھولو، یبطشون بہا، پکڑتے بھی نہیں ہیں، اچھا چلو آگے۔ الہم، کیا ہے ان کے لیے، اعین، آنکھیں ہیں، آنکھوں کا کام کیا ہوتا ہے، دیکھنا، یبصرون بہا، ان کو بولو دیکھو، ان کے سامنے جو کچھ مرضی کر لو، مجال ہے تمہیں روک دیں کہ یہ کام نہ کرو، ان کے اوپر چاہے پیشاب کر دو، کچھ بھی نہیں کریں گے۔ نمبر 4 بات، ام لہم، کیا ہے ان کے لیے، آذان، کان ہے، بھائیو کان کا کیا مطلب ہے، سننا، یسمعون بہا، یہ سنتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ نے بات ہی ختم کر دی ہے۔ دیکھیں یقین کر کے مانیں، اگر تو کسی کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا نا تو پھر تو وہ اللہ ہی اس کا حافظ ہے، تو اگر تھوڑا سا بھی اپنے ذہن کے اوپر زور ڈالے نا، تھوڑا سا، اور سوچے کہ اللہ کیا مجھ سے کہہ رہا ہے، قبر والے نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ دے سکتے ہیں، نہ لے سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں، نہ زندہ کر سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، بس فرق اتنا ہے نا، وہ ہمسایوں نے کھڑے کر کے رکھے ہیں اور ہم نے لٹا کے رکھے ہیں، انہوں نے ذرا نمایاں رکھے ہیں، ہم نے ذرا مٹی ڈال کے رکھی ہے، اور کیا ہے، فرق تو کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح ادب کرتے ہوئے وہ اندر جاتے ہیں، اسی طرح ادب کرتے ہوئے ہم اندر جاتے ہیں، جس طرح وہ ادب کرتے ہوئے واپس آتے ہیں پیٹھ نہیں کرنی، اسی طرح ہمارے بھی واپس آتے ہیں پیٹھ نہیں کرنی۔ استغفر اللہ، 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے، 19-20 کا لفظ جو ہے نا وہ بھی بہت بڑا ہے، بالکل فرق نہیں ہے۔ فرمایا کلی دعو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے، دیکھیے نبی علیہ السلام کیا کہا، فرمایا کلی دعو، پکار لو تم ان کو، شرکاءکم، اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی، پھر میرے خلاف تدبیر کریں، میری ٹانگ توڑیں، مجھے پکڑ لیں، میری گردن توڑ دیں، میرا بازو توڑ دیں، پکڑ لیں مجھے، لاؤ جس مرضی بت کا لاؤ، 360 پڑے ہیں نا، جب کسی کو بولو جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ باتیں کر رہا ہے، تمہارے خلاف بول رہا ہے، بلاؤ ان کو، آئیں میرے خلاف۔ فلا تنظرون، 1 منٹ تو دور کی بات ہے، 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہ دیں، مجھے ابھی پکڑ لیں، لاؤ بلاؤ۔ اللہ اکبر،
یہ تقریباً 5-7 سال یا زیادہ بات ہوگی، پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے۔ یہ فیصل آباد کے جڑا مالے کے قریب نا ایک گاؤں تھا، تو وہاں وہ درخت تھا، تو وہ درخت کو کاٹنا تھا، تو سعادی دربار تھا۔ انہوں نے کہا حضرت صاحب جڑا بھی وہ عملہ گیا نا سرکاری، تو وہاں جاتے تو اتفاقی طور پہ وہاں کرین خراب ہو جاتی تھی۔ انہوں نے کہا نا بابا جی بڑے غصے میں ہیں، جس نے اس درخت کو ہاتھ لگایا نا ٹالی کو، کام خراب ہو جائے گا۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ بات چلتے 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 ایک عالم دین تک پہنچ گئی۔ اس نے کہا میں توڑتا ہوں۔ انہوں نے کہا جو مسواک توڑتا ہے نا وہاں، یہاں لکڑی توڑتا ہے، بابا جی اس کی ٹانگ توڑ دیں۔ انہوں نے کہا لکڑی یا مسواک توڑنا تو دور کی بات ہے، انشاءاللہ میں پورا درخت توڑ کے لے کے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا 1 لاکھ روپیہ انعام بھی اور عقیدہ توحید کو بھی قبول کروں گا۔ لو جی نعرہ تکبیر، اور جمعے کی نماز پڑھی، جمعے کے بعد لوگ وہاں چلے گئے۔ لو جی پورا درخت کاٹ لیا۔ مجال ہے کہ بابا جی کو ذرا آنکھ کھلی ہو، کہ بابا جی نے پوچھا ہو کہ تو کیا کرنے آ گئے ادھر؟ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ وہ عالم دین کے لکڑے بھی کام آ گئی ماشاءاللہ، 1 لاکھ روپیہ بھی اللہ نے ملا دیا، اور ویسے بھی لوگوں نے عقیدہ توحید کو بھی اپنا لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری باتیں یہ پچھلے دنوں کے اندر ایک اور واقعہ ہوا تھا۔ اس نے کہا تیرا رب سچا ہے تو یہ چادر پڑی ہے اس کو آگ لگے۔ اللہ، وہ سچا واقعہ ہے۔ اس نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہ کا ولی تھا۔ اس نے کہا اللہ آج حق اور باطل کا فیصلہ ہے، اللہ تیرا دین غالب آنا چاہیے، اللہ یہ چادر پڑی ہے، تیرے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، یقین کر کے مانیے گا۔ ویڈیو کے اندر سب کچھ صاف ہے، اور عالم علماء نے اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ حقیقت بات ہے، اللہ نے اس بندے کی لاج رکھتے ہوئے دور پڑی چادر کو اللہ نے آگ لگا دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی حکم سے اس نے کہا اگر آگ لگ جائے گی تو تیرا رب سچا، اگر نہ آگ لگی تو پھر تیرا دین سچا نہیں ہے، یعنی تیرا رب سچا نہیں۔ وہ مشرک تھا، وہ کہتا یہ بابا سچا ہے، تیرا رب نہیں سچا۔ استغفر اللہ۔ اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس بندے کی لاج رکھ لی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فلا تنظرون، ان بتوں کو لے آؤ، ان کو میرے متعلق بتا دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف بولتا ہے، مجھے آ کے پکڑ لیں، جو میری ٹانگ توڑنی ہے، جو مجھے سولی پہ لٹکانا ہے آ کے لٹکا لیں۔ اللہ اکبر۔ انا، اور مشرکو یہ بات سن لو، انا بے شک ولی جی اللہ الذی، میرا کار ساز کون ہے؟ اللہ ہے۔ الذی، اللہ وہ ذات ہے، نزل الکتاب، جس نے نازل کیا کتاب، وہو، اور وہ، یتولی الصالحین، صرف میرا اکیلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کار ساز نہیں ہے، جو بھی میرے نقش قدم پر چلے گا اللہ ہر ایک کا کار ساز ہے، اللہ ہر ایک کا دوست ہے، اللہ ہر ایک کی مدد کرنے والا ہے۔ جو بھی میرے رستے پر چلتے ہوئے اللہ سے دعا کرے گا، اللہ اس کی لاج رکھتے ہوئے اس کی عزت کو بچا لے گا۔ اللہ فرمائے والذین، اور وہ لوگ تدعون جو پکارتے ہیں، من دونہ، اس اللہ کے علاوہ، لا یستطیعون، نہیں وہ طاقت رکھتے، نصرکم، تمہاری مدد کرنے کی، ولا انفسہم، اور نہ ہی وہ اپنی، ینصرون، مدد کر سکتے ہیں۔ آخری بات، وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور مشرکو اگر تم ان کو بلاؤ، پکارو، إِلَى الْهُدَىٰ، ہدایت کی طرف، لا يسمعوا، وہ تمہاری بات سن سکتے نہیں۔ تمہاری بات کیا سننی؟ وہ پتھر کے بیچارے، لکڑی کے بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے خواب تمہاری بات سننی ہے۔ وَتَرَاهُمْ، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دیکھیں گے نا تو اس طرح محسوس ہوگا، ینظرون، اس طرح محسوس ہوگا جس طرح وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنکھیں پتھر کی ہیں، ان کی آنکھیں لکڑی کی ہیں، وہ آپ کو دیکھ سکتے نہیں۔ آپ دیکھیں گے نا تو پتہ یہ چلے گا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ خود کہتا ہے ینظرون الیک وہم لا یبصرون، حقیقت میں وہ کسی کو دیکھ سکتے نہیں۔ پتھر کی آنکھ سے کیا نظر آنا، لکڑی کی آنکھ سے کیا نظر آنا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا میرے بھائیو آج کا سبق، جس کے اندر اللہ نے سادے الفاظ کے اندر ایک انسان کو، مسلمان کو، ایک ایسے بندے کو جھنجھوڑا ہے جو تھوڑی سی بھی اپنے اندر عقل کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جو انسان، حقیقت بات ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے نا، یقین کر کے مانیے گا وہ کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا۔ سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ ہم نے کبھی قرآن پاک کے ترجمے کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کیجئے
اللہ رب العالمین ہم سب کو، ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اللہ شرک جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی عقیدہ توحید پر ساری زندگی چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب